أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين شفيع المسلمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائی، آج کا جمعۃ المبارک امت مسلمہ نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے منانے کا اعلان کیا۔ 10 دن سے لگاتار ان پہ حملے ہو رہے ہیں، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، نہ بچے محفوظ ہیں نہ عورتیں محفوظ ہیں۔ اور جب یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ آج 21 مئی کا جمعہ جو ہے یہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے یکجہتی کا اظہار کریں، تو میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آج یہ کوئی 90 کے قریب مساجد تو میرے چھوٹے سے شہر میں ہیں جہاں جمعہ ہوتا ہے، اس پسرور میں، باقی ہمارے مضافات میں جتنے گاؤں ہیں وہاں پہ بھی ایک ایک گاؤں میں 4-4 5-5 جمعے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ ملک کی سطح پہ لاکھوں کی تعداد میں اور پوری امت مسلمہ ظاہر ہے 57 اسلامی ممالک ہیں، تو میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آج کروڑوں مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو جب یہ کروڑوں مسلمان اکٹھے ہو کے آواز بلند کریں گے تو اسرائیل جو ہے وہ شام کو معافی مانگ لے گا۔ آج رات کو اعلان ہوگا کہ امریکہ نے بھی معافی مانگ لی ہے، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ کافروں پہ چھا گیا ہے، اور آج سارے کافروں نے توبہ کر لی ہے اور آئندہ وہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔
اور پھر ہم ان سب کو گرفتار کر کے فلسطینیوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ کیا ایسا ہی ہوگا؟ یہ تو میری ڈیٹ آف برتھ جو ہے 67، جب سے یہ مسجد اقصیٰ کو آگ لگائی گئی، یہ کام تو میں ہر سال دیکھتا ہوں۔ یہ جلوس فلسطین کے لیے میں ہر سال دیکھتا ہوں۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ یوم القدس کے لیے مسجد اقصیٰ کے لیے ہم پڑھاتے ہیں، یہ ہر سال ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کافروں پہ ہمارا رعب طاری نہیں ہوا۔ دنیا میں کوئی ایسا کافر ملک نہیں ہے جس پہ مسلمانوں کا رعب طاری ہوا۔ یہ رعب و دبدبا یہ میرے اللہ نے طاری کرنا ہے۔ اور پتہ کیسے طاری کرتا ہے؟ جب غزوہ بدر والے دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی نا، تو میرے اللہ نے وہاں پہ تفصیل کے ساتھ، آپ نے کئی دفعہ یہ قرآن پاک میں سنا ہے، 1000 فرشتے بھیجے، 3000، 5000۔ لیکن ایک بات وہاں جو میرے اللہ نے فرمائی اپنے محبوب سے، فرمایا میرے محبوب میں تیرا رعب ان کافروں پہ طاری کر دوں۔ اور یہ 313 نہیں، ان کو یہ اپنے سے دگنے نظر آئیں گے۔ اب ادھر 313 تھے، ادھر 1000 تھا، تو ان کو یہ 313 والا لشکر 2000 کا نظر آتا تھا۔ اب ہمارا رعب کافروں پہ طاری کیوں نہیں ہوتا؟ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ممالک بھی 57 ہیں، ہماری تعداد اب 1 ارب اور 70 کروڑ ہے، لیکن ہمارا رعب نہیں کافروں پہ طاری ہوتا۔ اس حوالے سے میں نے یہ سورہ انفال کی جو آیہ مبارکہ آج تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے حکموں کو نافذ کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس کے جھگڑے ختم کر دو۔ اگر جھگڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے، نامرد ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تواڈے پیر ہی نہیں کتے لگنے، ہر کسی سے ڈرتے پھرو گے۔ امریکہ نہ ناراض ہو جائے، اسرائیل نہ ناراض ہو جائے، انڈیا نہ ناراض ہو جائے، چائنا نہ ناراض ہو جائے۔ وَاصْبِرُوا، ثابت قدم رہو۔ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے قدموں پہ کھڑے رہنا، اپنے نظریے سے بغاوت نہ کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ انہی کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ ننگل شریف۔ وہ جو بات میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہی تھی، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ بتاؤ اپنی قوم کو کہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ لا يحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ حرام خوروں سے محبت نہیں کرتا۔
اللہ جھوٹ بولنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ ہی تمہارے ساتھ نہیں ہے تو تمہارا رعب کافروں پہ کیسے طاری ہے؟ تمہارا رعب کافروں پہ تب طاری ہوگا جب تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ میں 2 سال سے یہ ایک بات مسلسل آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر ہمارا صرف کلمہ ٹھیک ہو جائے نا تو سارے مسائل کا حل اسی۔ بھائی مکے میں نمازیں تو نہیں تھیں، نہ روزے تھے، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی عبادات میں سے کچھ بھی نہیں تھا مکی زندگی میں۔ نبی پاک نے 13 سال گزارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کفار پہ یہ رعب کیوں طاری ہو گیا اس کلمے کا؟ اتنی بھگدڑ کیوں مچی؟ اتنا اشتعال پیدا کیوں ہوا؟ ایک جملہ ہی تھا نا، لا الہ۔ تو میں آپ سے اکثر یہ بات پچھلے رمضان شریف میں بھی میں نے کافی اس پہ تفصیل سے بات کی تھی کہ الہ کا جو لفظی معنی ہے، معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کا حکم ہمارے جسم پہ چلتا ہے۔ الہ کا معنی پرستش نہیں ہے۔ زندگی موت کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اگلے جمعے آپ کے ساتھ ہونا یا نہیں، لیکن اپنا کلمہ ٹھیک کریں۔ جو معنی ہم نے لیا ہوا ہے نا کہ اللہ کی بس پوجا پاٹ کر لی تو بس کافی ہے۔ اور بھائی اگر اس کا معنی پرستش ہی کرنا ہوتا تو وہ تو پہلے ہی 360 خداؤں کی پرستش کر رہے تھے، ایک کی اور بھی کر لیتے۔ بھائی مکے کے مشرک ایک اللہ کے سامنے اور جھک جاتے، ان کو کیا تکلیف تھی؟ لیکن چیلنج یہ تھا کہ نہیں، الہ وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے۔ اب ابو جہل کا حکم نہیں چلے گا، اب اللہ کا حکم چلے گا۔ تو وہ جتنے متکبرین تھے جو غلاموں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ اپنے حکم چلاتے تھے، وہ تڑپ اٹھے کہ یہ الہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو الہ ہے نا، جس کے ساتھ لا الہ ہے نا، اب کسی کا حکم نہیں چلے گا، حاکمیت اعلیٰ صرف میرے اللہ کی ہے۔ اس سے ڈرتے ہیں کافر۔ آپ یہ 1 ارب 70 کروڑ سارے پوجا پاٹ اللہ کی کرتے رہیں، اللہ کا حکم نہ مانیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو الہ کا جب تک معنی آپ پرستش کرتے رہیں گے، آپ کا کلمہ ٹھیک نہیں۔ معبود، میرے پچھلے جمعے آپ دیکھ لیں پچھلے سال کے، معبود وہ ہوتا ہے جس کا حکم میرے جسم پہ چلے۔ کسی اور کا حکم اب نہیں چلے گا، بلکہ میرا اپنا حکم بھی میرے جسم پہ نہیں چلے گا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے محبوب آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا۔ لفظ الہ استعمال کیا قرآن نے۔ اگر کسی کے جسم پہ اس کی خواہش کا حکم چلتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس نے مجھے الہ نہیں مانا۔ یہ پڑھتا رہے، نمازیں پوجا پاٹ کرتا رہے۔ اور میرے غوث پاک سرکار نے اس کو ذرا سلیس کر کے، آسان کر کے پتہ ہے کیا بتایا تھا؟ کبھی اکیلا بیٹھ کے سوچا کر کہ تو اپنی زندگی میں حاصل کسے کرنا چاہتا ہے؟
تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہاں تک پہنچنا چاہتا ہے؟ کس کو پانا چاہتا ہے کہ فلاں چیز مجھے مل جائے؟ تو جسے حاصل کرنا چاہتا ہے وہی تیرا معبود ہے۔ اب دیکھ لے کہ تو کس کو الہ مانتا ہے۔ اور یہ تھی مکے کی سرزمین پہ پہلی بغاوت جس نے سرداران قریش کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور حضرت یاسر یہ ابو جہل کے غلام تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ سمیہ کو بھی ابو جہل نے شہید کیا، حضرت یاسر کو بھی، اور وہ دردناک واقعات تو پڑھے بھی نہیں جاتے نا، کہ حضرت عمار بچے تھے اور ان کو درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور پھر باپ کو سامنے لا کے کھڑا کیا گیا، اور ایک اونٹ کا منہ ادھر کو کیا، ایک کا ادھر کو کیا، ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھی، ایک اس کے ساتھ باندھی، اور اونٹ دوڑا دیے گئے۔ اور پھر جب وہ جسم چیرا گیا تو اس جسم سے آواز یہ آئی تھی، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تھا کلمے کا وہ اثر جس نے سرداران قریش کو ہلا کے رکھ دیا تھا کہ یہ جسم چیرا تو جا سکتا ہے لیکن اس پہ حکم اللہ کا چلے گا، اس پہ حکم کسی اور کا اب نہیں چل سکتا۔ پھر یہ رعب و دبدبہ اس کلمے کا، اب یہاں بیٹھ کے سر ہلاتے رہیں، جتنا جی چاہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ تو یہ اس سے پہلے، اب تو حضرت یاسر کی شہادت ہو گئی، سیدہ سمیہ کو اس نے تیر مارا پہلی۔ ویسے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اسلام کا جو پہلا شہید ہے وہ ایک عورت ہے۔ ہاں، یہ بھی اعزاز عورتوں کو حاصل ہے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک دن نا یہ حضرت یاسر کو کوڑے مار رہا تھا، امیہ بن خلف بھی قریب تھا۔ تو جب وہ حضرت یاسر کو مارتے مارتے تھک گیا نا، تو امیہ بن خلف، چونکہ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے، تو اس نے غلام سمجھ کے ہی نا آواز دی حضرت بلال کو اور کوڑا پکڑایا کہ اب تو مار یاسر کو۔ یہ مکے کی سرزمین پہ کلمے کا پہلا اثر دیکھا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا پھینک دیا اور فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اب مکے والے یہ سوچ بھی سکتے تھے کہ کوئی غلام یہ جرات کرے گا؟ اب وہ یہ سوچتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں کو پڑھاتے کیا ہیں؟ انہوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا کہ یہ جسم بھوکا تو رہ سکتا ہے لیکن اس پہ حکومت اللہ کی چلے گی۔ تو جب تک آپ الہ کا معنی حاکمیت اعلیٰ نہیں کریں گے آپ کو کلمے کی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے میرا اللہ فرما رہا ہے فَتَفْشَلُوا، بزدل ہو جاؤ گے۔ جب بزدل ہو جاؤ تو سمجھنا تم نے اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی۔ جب تمہیں کافروں سے ڈر لگنا شروع ہو جائے نا، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے اللہ رسول کی اطاعت نہیں کی، تم نے اللہ رسول کے احکامات کو نافذ نہیں کیا اپنے اوپر۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ کوئی لمبے چوڑے لیکچر لینے کی تو ضرورت نہیں، قرآن نے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ایک جملہ کو 2-3 جمعے ہوئے عرض کیا تھا کہ میں جس اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، میرا اللہ عادل ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو
ہم عادل الہ کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا جائے کہ اللہ ظالم ہے، اللہ عادل ہے۔ اور میں نے قہار اور جبار کی بھی آپ کے سامنے رکھی تھی بات، یہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی صفت قہار کی امامت بھی صفت رحمت کرتی ہے۔ جب تک یہ دین عادل لوگ نہیں بیان کریں گے، لوگوں کو کلمے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ محراب ہے نا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹی سی کٹیا ہے تو اس کو محراب کہتے ہیں۔ یہ خاص قسم کی ایک کرو بنا دی اور کہا یہ مسجد کا محراب ہے، نہیں۔ محراب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ امام کھڑے ہو کے اللہ کے دین کو قائم کرتا ہے۔ محراب اس جگہ کا نام ہے جہاں اقامت دین کے لیے کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے۔ یہ لفظ پتہ نکلا کہاں سے ہے؟ محراب حرب سے نکلا ہے، جنگ کرنا۔ محراب کا معنی کوئی کٹیا نہیں ہے۔ تو جب ایک امام اقامت دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جتنے آپ لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں، آپ بھی اپنی جگہ پہ محراب میں ہی کھڑے ہوتے ہیں، چونکہ آپ بھی اقامت دین کے لیے کھڑے ہیں۔ لیکن جب تک اس منبر اور محراب پہ ظالم بیٹھے رہیں گے، وہ کلمے کی سمجھ نہیں آنے دیں گے۔ ان کو بھی پرابلم یہ ہے کہ حکم ہمارا چلے۔ یہ فرقے کیوں بنے؟ یہ فرقے اس لیے نہیں بنے کہ اللہ کا حکم چلے۔ اگر اللہ کے حکم پہ بات ہوتی تو پھر فرقے نہ بنتے۔ ہر محراب و منبر سے یہ آواز اٹھتی کہ تیرے جسم پہ حکم اللہ کا چلے گا۔ فرقوں کی کیا ضرورت تھی؟ فرقے بنے ہی اس وقت جب محراب و منبر سے یہ آواز اٹھی کہ حکم ہمارا چلے گا۔ یہی تو ابو جہل کہتا تھا، یہی عتبہ کہتا تھا، یہی امریکہ اور اسرائیل کہتے ہیں کہ حکم ہمارا چلے گا۔ یہی اس محراب و منبر پہ بیٹھنے والوں نے بھی کہا کہ حکم ہمارا چلے گا۔ جہاں جہاں یہ سوچ موجود ہے کہ حکم میرا چلے، وہ کلمے کی مخالفت میں کھڑا ہے۔ اس امت کا کیسے رعب کافروں پہ طاری ہو؟ اس کی میں ایک مثال جو ہر جگہ دیتا ہوں، سر جھک جاتے ہیں سب کے۔ تم تو آج 1 ارب 70 کروڑ اکٹھے ہو کے آواز بلند کر رہے ہو اور تمہارے کلمے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ میرا غریب نواز تو اکیلا پرتھوی راج کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اکیلا معین الدین چشتی آیا تھا، لیکن کلمے کا سہارا لے کے آیا تھا نا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا حکم مانو، وہ اس لیے آیا تھا میرے اللہ کا حکم مانو۔ تو پھر روب پرتھوی راج کا نہیں معین الدین پہ پڑا تھا، معین الدین کا روب پرتھوی راج پہ پڑا تھا۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ اچھا یہ بھی قرآن کا اصول یاد رکھنا، اللہ فرماتا ہے کہ ابتدا تم نے کرنی ہے۔ ہاں یہ اصول یاد رکھنا قرآن کا، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ابتدا تم نے کرنی ہے، اور کامیابی تک ہاں پھر اللہ پہنچائے گا تم۔
ینصرکم، اس کا وعدہ پھر وہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن اس میں ایک بات میں اس میں تفصیل میں تو آج بات نہیں کر سکتا، وقت تھوڑا ہے۔ میرے لیے آپشن ہے، ان تنصر اللہ، علماء بیٹھے، اگر تم اللہ کی مدد، میرے لیے آپشن ہے، میں اللہ کی مدد کروں نہ کروں، اللہ کے راستے پہ چلوں نہ چلوں۔ لیکن جب اللہ کی باری آئی ہے ینصرکم، پھر فرمایا کہ اللہ کے لیے اب آپشن نہیں ہے کہ وہ مدد کرے یا نہ کرے، وہ ضرور کرے گا۔ تمہارے لیے تو یہ ہے نا کہ تم کرو یا نہ کرو، لیکن جب اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ تو پھر یقین رکھو کہ وہ پھر ضرور کرے گا، وہ نہیں پھر پیچھے ہٹے گا۔ اس لیے میں ان آستانے والوں سے بھی، محراب و منبر والوں سے بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اب یہ باتیں چھوڑ دو کہ میرے ماننے والے 1 لاکھ ہیں، نہیں، اس لاکھ میں سے دیکھو کہ اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں۔ یہ بات چھوڑ دو کہ میرے فرقے کو ماننے والے اتنے ہیں، میری تنظیم کو ماننے والے اتنے ہیں۔ یہ اصل میں وہی فرعونیت ہے، وہی یزیدیت ہے کہ حکم ہمارا چلے، چاہے کو دین کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، جہاں بھی یہ چیز آ جاتی ہے وہاں اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ یہ میں نے نشانی اس لیے لگائی تھی، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، دہائیوں میں ہے، ابھی سینکڑوں میں نہیں پہنچی، دہائیوں میں تعداد ہے، اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے میرے نبی ذرا ان کو جہاد کی ترغیب دو کہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قتال کرنا ہے۔ ان یکم منکم 20، اگر تم 20 ہوگے، ہو بھائی کروڑوں کی تو بات ہی نہیں اللہ کر رہا، صرف 20 صابرون، لیکن ہوں ثابت قدم، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں، یغلبوا 200، وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے۔ میرے اللہ نے یہ سچے وعدے کیے۔ میرا بابا فرید تو 10 بندے بھی لے کے آ جائے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے یہ قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں کہ میری بلے بلے ہو جائے، اللہ کے لیے اگر 20 کھڑے ہو جاؤ گے تو 200 پہ غالب آ جاؤ۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اگر تم 100 ہو گئے، پہلے تو 20 کی بات ہے، میرے اللہ نے فرمایا اگر تم 100 ہو جاؤ، یغلبوا الفاً، تو تم 1000 پہ غالب آ جاؤ۔ اب یہودیوں کی تو ٹوٹل تعداد 70 لاکھ ہے، اور مسلمانوں کی 170 کروڑ ہے۔ کام ہی الٹ ہو گیا، 1 لاکھ کو 2.5 کروڑ آ رہا ہے، مسلمان 2.5 کروڑ اور ادھر 1 لاکھ۔ لیکن قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پہ جو غالب آتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اب اگر 20 100 پہ غالب آ جائیں، 100 ہو جاؤ گے تو تم 1000 پہ غالب آ جاؤ گے،
ایک بات اس آیت کے اختتام میں جو ہے فرمایا الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، یہ کافر بھی اس بات کو سوچ نہیں سکتے کہ 20 100 پہ غالب آ جائیں، 100 1000 پہ غالب آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ادھر کھڑے ہیں، جو 20 ہیں، وہ تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہیں، یا غازی ہیں یا شہید ہیں. دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، یہ سمجھ کافروں کو تو نہیں آ سکتی. لیکن آگے تھوڑی سی آسانی فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. پھر اللہ نے دیکھا جب تعداد بڑھ گئی نا مسلمانوں، فرمایا اب اللہ نے تھوڑی سی تخفیف کر دی، تمہارے لیے آسانی پیدا کرے. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر بھی تھوڑی سی کمزوری آ گئی، اس لیے اب یہ اصول بیان کیا. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اب اگر تم 100 ہوگے، لیکن ساتھ شرط پھر وہی ہے کہ صابرۃ، ہوں ثابت قدم، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے ہوں. یغلبوا مئتین، تو اب وہ 200 پہ غالب آ جائیں. پہلے تو کہا تھا نا وہ 20 کے لیے 200، اب کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ 20 جو ہیں یہ تو تھوڑے ہیں، تو اب ایسا کرو کہ 100 جو ہیں وہ 200 کے مقابلے میں آ جاؤ. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اب اگر تم 1000 ہوگے تو پھر بھی ان کے 2000 پہ غالب آ جاؤ. یہ اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی، آسانی پیدا کر دی. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ صرف ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا جو ظلم کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو بے حیائی کرتے ہیں. میرے چھوٹے سے بچے سے لے کے میری ماں، بہن، بیٹی تک، میرے جوانوں اور بوڑھوں تک کتنے جسم ہیں جن پر اللہ کا حکم چل رہا ہے. میں کبھی کبھی جب علامہ اقبال کو پڑھتا تھا تو سوچا کرتا تھا کہ اقبال مسلمانوں کے لیے یہ جملے کیوں کہتا ہے؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. جب تک آپ الہ کا معنی حاکمیت اعلیٰ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو اس دین کی سمجھ نہیں آ سکتی. الہ کا معنی پوجا پاٹ نہیں ہے، پرستش نہیں ہے، حاکمیت اعلیٰ ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ قیامت والے دن بھی پتہ ہے اعلان کیا ہوگا؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی؟ اصل معاملہ تو بادشاہی کا ہے. یہاں ہمیں اختیار ہے، اس کو بادشاہ مانے یا نہ مانے، لیکن حکم یہی ہے کہ جو مان لے گا وہ اچھا رہے گا، جو نہ مانے گا پھر وہ خسارے میں رہے گا، وہ گھاٹے میں رہے گا. یقین جانیے آج بھی میں اس قرآن کریم کا سہارا لے کے یہ بات کر رہا ہوں، آج ہی اگر ہم اپنے دل میں الہ کا معنی حاکمیت اعلیٰ کر لیں گے، آج ہی ہمارا روب اللہ کافروں پہ ڈال دے گا. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ جمعہ فلسطین کے لیے پڑھا لیں، کشمیر والوں کے لیے پڑھا لیں، برما والوں کے لیے، افغانستان والوں کے لیے، اور باہر جا کے پھر جھوٹ بولنا. بھائی جھوٹے سے تو اللہ محبت ہی نہیں کرتا، ظالم سے تو اللہ محبت ہی نہیں کرتا، شیخی بکھیرنے والے سے تو اللہ محبت ہی نہیں کرتا، کسی کا مال ناحق کھانے والے سے تو اللہ محبت ہی نہیں کرتا. اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ جمعے تو پڑھا لیں،
لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی تمہیں بزدلی محسوس ہو تو واپس پلٹنا کہ یہ بزدل تم ہوئے ہی اس لیے ہو کہ تم نے اللہ رسول کی اطاعت چھوڑ دی۔ اگر کہیں تمہاری ہوا اکھڑ جائے، ثابت قدم نہ رہو، تو سوچ لینا کہ اصل میں تم نے اللہ رسول کا در چھوڑ دیا۔ میرا مسئلہ ایٹم بم نہیں ہے۔ ہم نے تو کہا تھا کہ ہم ایٹم بم بنا لیں گے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے، لیکن ہمارا ایٹم بم ہمیں بچا ہی نہیں رہا۔ نہیں، جب تک میرے اللہ کی تائید اور نصرت ہمیں حاصل نہیں۔ اس لیے اب جب بھی کلمہ پڑھنا ہے، الہ کا معنی حاکم کا کرنا، اور حاکم بھی اعلیٰ۔ اولی الامر کے لیے آپ کو پتہ ہے نا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن وہاں کیا فرمایا؟ آج کل تو یقین جانیے پیروں نے بھی خلیفے اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ یار آستانے دے بندے بہتے کرو، پیران نو مننا ہے، مولوی نو مننا ہے، فرقے نو مننا ہے، سیاستدان نو مننا ہے، نہیں مننا تے اللہ نو نہیں مننا۔ اور حکم کیا تھا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر اولی الامر کے ساتھ کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو چھوڑ دینا اپنے پیر کو، اپنے مولوی کو، اپنے حاکم کو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اپنے اللہ رسول کی طرف پلٹ آنا۔ اس لیے یہ جو میں جملہ کہا کرتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، میں نے کلمہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے، میں نے کسی مولوی پیر کا نہیں پڑھا۔ تو یہ محراب میں آپ کھڑے ہیں، میں بھی محراب میں کھڑا ہوں، جب تک عادل لوگ یہاں نہیں آئیں گے، بھائی اگر ظالم دین بتائے گا تو کیا بتائے گا؟ جس کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہے کہ میرے مقتدی بڑھ جائیں، اور کیا وہ شان تھی کہ جب عرفات میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھ رہے ہیں کیا میں نے پیغام تم تک اللہ کا پہنچا دیا؟ جب سب نے کہا کہ ہاں پہنچا دیا، تو پھر اللہ کی طرف چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہا مولا گواہ رہنا یہ تیرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق امامت کروا رہے تھے، سرکار ساتھ منبر کے ساتھ بیٹھے، لوگ سجدے میں گئے تو کہا مولا دیکھ میں نے ان کے سر تیری بارگاہ میں جھکا دیے۔ جب تک یہاں بیٹھنے والے کو یہ نہ پتا ہو، ہم اس لیے خوش قسمت ہیں، یقین جانیے میں تو ساری زندگی سجدہ شکر ادا کرتا رہا ہوں۔ میرے حضرت صاحب قبلہ پیر صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ نے ایک ہی جملہ فرمایا تھا، بیٹا خود بھی اللہ کے سامنے جھکنا ہے، جو آ جائے اس کو بھی وہی جھکانا ہے۔ ہمیں تو زندگی کا مشن ہی یہی دیا گیا، یہ نہیں کہنا مجھے مانو، بھائی جو آیا اس کو کہو اللہ کو مانو۔ یہ شرک ہے، مجھے ماننا شرک ہے، ماننا اللہ کو ہے، حاکمیت اعلیٰ میرے اللہ کی۔ تو اس حاکمیت اعلیٰ کو جب ہم اپنے دل میں رکھ لیں گے تو یہ کافروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ آیتیں آپ کے سامنے ہیں، آپ 20 بھی ہوں گے تو کافی ہیں، اور آپ 100 بھی ہوں گے تو کافی ہیں۔ اور پھر میں آخری بات کہوں، کربلا بھی یہی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جسم تو کٹ سکتے ہیں لیکن حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے۔ کربلا سے لے کے آج تک، آج آپ جملہ سنتے ہیں نا، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، مسلمان ذلیل ہو گئے، یہ جملہ اکثر سننے کو ملتا ہے، مسلمان ذلیل ہو گئے۔ کربلا والے کہتے ہیں نہیں، جسم کٹ بھی جائیں تو اللہ ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ ننگل شریف۔
قیدی بھی ہو جائیں تو اللہ ذلیل نہیں ہونے دیتا، گھر بار لٹ بھی جائیں تو اللہ ذلیل نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا تھا کہ حقا کہ بنا لا الہ است حسین، یہی ایک بات تھی کہ نہیں ہم کسی کی حاکمیت کو نہیں مانتے، حاکمیت اعلیٰ صرف میرے اللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا